قرآن کریم نے ان یہودیوں کے تعلق سے 4 پیشین گوئیاں کی ہے، اور یہ چاروں کی چاروں پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہے، ایک دم سچی ثابت ہوئی ہے، اور قیامت تک سچی ہی رہے گی۔ ان میں سے ایک پیشین گوئی کا تعلق یہودیوں کے خاتمے اور یہودیوں کی ناپاک ریاست اسرائیل کے خاتمے سے ہے، کہ اسرائیل کا خاتمہ کب ہوگا۔ ان چاروں پیشین گوئیوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ یہودی کسے کہتے ہیں، یہودی یہ ہوتے کون ہیں۔ دیکھیے، ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام آسمانی مذہب کے ماننے والے مانتے ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی مذہب ہے، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور سب حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفار مکہ اور مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام آسمانی مذہبوں کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، یہ دونوں نبی تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا، یعنی حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں ایک نبی رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بیٹے کا نام بنیامین تھا، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان 12 بیٹوں کے سارے خاندان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی آج کے دور میں یہودی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس یہودا کے جو خاندان سے لوگ ہیں، اس یہودا کی جو نسل سے لوگ ہیں، وہ اصل یہودی کہلاتے ہیں، باقی لوگوں کو یہودی نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے تعلق سے قرآن کریم نے ایک پیشین گوئی کی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہ یہودی ہے، کفار و مشرکین سے بھی بڑے دشمن یہ یہودی ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جتنا نقصان اور جتنی سازشیں مسلمانوں کے خلاف یہودیوں نے کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، چاہے آج کے دور میں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اپنی چال بازیوں سے باز آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، تو آپ کو جتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے، اتنی تکلیف آپ کو اٹھانی نہ پڑتی۔ اور آج بھی جو ظلم و ستم آج یہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں، پورے لوگ، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، چاہے فلسطین کے اندر ہو، چاہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہو، یہ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ظلم یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر کیا ہے۔ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کا استعمال کیا ہے، بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے ہیں، جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے۔ دوسری پیشین گوئی ان یہودیوں کے تعلق سے قرآن کریم نے یہ کی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص اور سب سے زیادہ لالچی یہودی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ سمجھے تو دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم، سب سے بزدل قوم یہ یہودی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے، اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، ان کے اوپر بمباریاں کی، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، اور ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے مسلمان اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ غزہ کے اندر رہیں گے تو موت ان کا انتظار کر رہی ہے، اور کسی بھی وقت وہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت وہ شہید ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے گھبرا نہیں رہے ہیں، زندگی کا انہیں لالچ نہیں ہے، بلکہ شہید ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، اور اپنی زمین پر غاصب کو قبضہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، اپنے زمین کے اوپر قابض ہے۔ اس کے برخلاف آپ یہودیوں کو دیکھیے کہ آج
ایران نے اسرائیل کے اوپر تھوڑے سے میزائل کیا چھوڑے، یہودی اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے اعتبار سے اسرائیلی حکومت نے اپنے تمام باشندوں کو باہر ملکوں سے لانے کے لیے، یعنی جو باہر ملکوں میں اسرائیل کے باشندے پھنسے ہوئے ہیں ان کو اسرائیل لانے کے لیے انٹی راشٹریہ کوششیں شروع کر دی ہے، لیکن اسرائیل نے اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے فلائٹ کے اوپر پابندی لگا دی ہے، یعنی اسرائیل سے باہر جانے کے لیے، باہر ملک جانے کے لیے کوئی فلائٹ نہیں اڑ رہی ہے۔ اور وجہ اسرائیل نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ ہم ایئرپورٹ پر بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ یہ ایک دم غلط بات ہے اور ایک دم جھوٹی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسرائیل آج باہر ملکوں کے لیے فلائٹ جاری کر دے اور باہر ملکوں کے لیے پرواز جاری کر دے تو آنے والے ایک ہفتے کے اندر 15 سے 20 لاکھ یہودی ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اس اندازے سے، اس خوف کی وجہ سے اسرائیل باہر ملکوں کے لیے فلائٹ جاری نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ جو ملک چھوڑ کر کے جائیں گے ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، 1,00,000 2,00,000 واپس آ جائے بات الگ ہے، لیکن اکثریت ان میں سے واپس آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کے اوپر حریص ہے، یہ سب سے زیادہ بزدل ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے انہوں نے کیا کیا اعمال کر رکھے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اور جب فلائٹ کے اوپر پابندی لگ گئی ہے تو انہوں نے دریاؤں کے راستے سے اسرائیل چھوڑنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یعنی ان حالات میں وہ اسرائیل کے اندر رہنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کا مالک کون ہے اور فلسطین کے اوپر غاصب کون ہے، فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے والا کون ہے۔ ایک طرف غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ ہر حال میں اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک طرف یہ لوگ 2-4 میزائل گرنے کے بعد ہی ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری پیشین گوئی قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں یہ کی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ دنیا کے اندر یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے یہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے، یہ پوری دنیا کے اندر ذلیل رہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑا ہے۔ اب پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ان کو مدینے سے نکالا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دینا، چنانچہ حضرت عمر نے ان کو خیبر سے نکالا۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا میں بھٹکتے رہے، ان کو کہیں زمین نصیب نہیں ہوئی، اور کوئی بھی ان یہودیوں کو اپنے ملک کے اندر پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی تقریباً 70 سالوں سے ان غاصبوں نے فلسطین کے اوپر آ کر کے قبضہ کیا ہے، یہ ان کی اپنی زمین نہیں ہے، دوسروں کی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، کوئی بھی ملک ان کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہ بھی فلسطین کے اوپر یعنی اسرائیل میں اس وقت تک ہے جب تک امریکہ نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جس دن امریکہ اور برطانیہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اس دن یہ ایک ہفتے کے بھی مہمان نہیں ہے۔ کوئی بھی عربی ملک ان کو ایک ہفتے کے اندر اسرائیل کا نقشہ میپ سے ہٹا دے گا، اسرائیل کا نقشہ دنیا سے ختم کر دے گا۔ ان کی ذلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یورپ نے ان کو غلام بنا کر کے رکھا، ہٹلر نے ان کو مارا، اور پوری دنیا کے اندر یہ ذلیل و خوار رہے۔ مالدار ہونے کے باوجود آج تک ان کو زمین نصیب نہیں ہوئی، اور فلسطین کے اندر آج یہ رہ رہے ہیں اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی خوف کے سائے میں ہیں۔ ہمیشہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کب ان کی موت آ جائے اور کب امریکہ ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لے اور یہ دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے۔ چوتھی پیشین گوئی میں آپ کو قرآن کھول کر کے سناتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر قرآن کا وہ صفحہ آ جائے گا جس میں اسرائیل کے خاتمے کی بات ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور اسرائیل کا نقشہ اس دنیا سے مٹنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15ویں پارے کی پہلی سورت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں یعنی تورات میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا، یعنی جو 2 مرتبہ فساد مچانے والے تھے ان میں سے پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو بھیجا، اُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جو سخت لڑنے والے تھے تو وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہو کر رہا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کری اور زمین کے اندر فساد مچایا
اور نبیوں کو قتل کیا اور زمین کے اوپر طرح طرح کے گناہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کرنے کے لیے بابل سے ایک بادشاہ کو اٹھایا جس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیا، پورا کا پورا شہر برباد کر دیا، ویران کر دیا، اور مساجد کو بھی نقصان پہنچایا، اور مساجد کے اندر مسجد اقصی کے اندر جو ہیرے جواہرات اور جو قیمتی چیزیں تھی سب کو اٹھا کر کے لے گیا، ان کے آدمیوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا، اور سب کو غلام بنا کر کے واپس بابل لے گیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں کیا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے تم کو ان کے اوپر غلبہ دیا اور تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، اور تم کو بڑی جماعت بنایا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، ان یہودیوں پر اپنا احسان کرنا چاہا تو فارس سے ایک بادشاہ اٹھا جس نے بخت نصر پر بابل پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کرایا۔ آزاد ہو کر کے یہ واپس فلسطین کے اندر آ گئے، اور فلسطین میں آ کر کے یہ دوبارہ رہنے لگے، اور جو بخت نصر سونا چاندی وغیرہ لوٹ کر کے رہ گیا تھا اس کو بھی واپس لے کر کے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ ہم نے تم کو ان کے اوپر غلبہ دیا، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، اب آئندہ تمہیں اچھے کام کرنے ہیں، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پس جب ہمارا دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا جو سخت لڑنے والے تھے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد کے اندر داخل ہو جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہر اس چیز کو تہس نہس کر دے جس کے اوپر وہ غلبہ پائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا کہ فلسطین ان کو واپس دوبارہ ان کے قبضے میں دے دیا تھا، بخت نصر سے ان کو آزادی دلائی تھی، لیکن پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کری، پھر انہوں نے زمین کے اوپر فساد مچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ٹائٹس رومی کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور وہ جب فلسطین کے اوپر حملہ آور ہوا تو اتنا خطرناک حملہ آور ہوا کہ بخت نصر سے بھی زیادہ اس نے خطرناک حملہ کیا، اور پورے شہر کو ویران کر دیا۔ مسجد اقصی کو بخت نصر سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا، اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا، عورتوں کو غلام بنایا اور بچوں کو بھی غلام بنایا۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہ دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے۔ جب دونوں واقعات سے، یعنی پہلی مرتبہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و اولاد دیا اور ان کا ملک ان کو واپس کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ گناہوں سے توبہ طائب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا ملک واپس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مال و دولت خوب عطا کی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے تو ان کو وارننگ دی تھی کہ دیکھیں تم نے زمین میں 2 مرتبہ فساد مچا دیا ہے، اور دونوں مرتبہ ہم نے اپنے بندے تمہارے اوپر مسلط کیے ہیں، تم کو عذاب دیا ہے۔ دیکھیں عذاب آنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے چیخ آئے یا آسمان سے آگ برسے، ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو بھی مسلط کر کے عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارننگ دیتی کہ اگر تم نے پھر زمین میں فساد مچایا اور پھر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر ہم تمہارے اوپر کسی نہ کسی کو کیا کر دیں گے، مسلط کر دیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو اسرائیل نے، ان یہودیوں نے جو فساد مچایا ہے اور وہاں قتل عام کیا ہے اور وہاں مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کی کوششیں کی ہے، تو یہ آیت صادق آتی ہے وَإِنْ عُدْتُمْ
عدنا, کہ اگر تم زمین میں فساد مچاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر پھر کسی نہ کسی کو مسلط کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایران کو مسلط کر دیا ہے. اب ایران ان کی دوائی کا مزہ چکھا رہا ہے. جس زبان میں یہ بات کرتے ہیں اب ایران ان سے وہ زبان میں بات کر رہا ہے. اگر امریکہ اس جنگ میں نہیں کودا تو بہت عنقریب ہے, بہت جلد ہے کہ اسرائیل کا کیا ہو جائے گا, اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر مان لو امریکہ اس جنگ میں کودتا بھی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے, میرا غالب گمان یہ ہے کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر اسرائیل کا اس دنیا سے وجود مٹ جائے گا, اسرائیل کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا.